گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری دن دیامر سے لے کر گلگت اور غزر تک پارٹی پرچموں کی بہار، سیاسی جماعتوں کی ووٹرز کی حمایت کے لیے سر توڑ کوششیں، جلد سے کارنر میٹنگز اور انتخابی ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آصفہ بھٹو کچھ دیر میں خطاب کریں گے۔ 24 نشستوں کے لیے پولنگ اتوار کو ہوگی۔ 8 خواتین سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ 9,50,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات، اسلام آباد پولیس کی نفری گلگت بلتستان نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ مادہ پہن کر پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کراچی کی طرح اسے کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ اور فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس۔ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنا خون دے کر خطے کو آزادی دلوائی۔ گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا گلگت کے عوام کے درمیان خود کو پا کر خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں کے عوام نے ہمیشہ فاش پاکستان کا ساتھ دیا، ہم علاقے کی محرومیاں دور کریں گے۔ سیاست دولت کا نام نہیں بلکہ خدمت کا نام ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ عالمی دباؤ کے باوجود نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، عوام انہیں منتخب کریں جو اس علاقے کی ترقی کے ضامن ہیں۔ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے مطالبات پورے کرنے کے اہل ہے۔ گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں ترقیاتی منصوبوں سے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، ہم ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ رکن قومی اسمبلی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے نام پیغام، کہا پیپلز پارٹی صرف ایک جماعت نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک سوچ اور بھٹو شہید کا وعدہ ہے۔ 7 جون کو اپنے گھروں سے نکلیں اور تیر کے نشان پر مہر لگائیں۔ پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان انتخابات سے دور کیا جا رہا ہے۔ انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے گلگت بلتستان نہیں جانے دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ ریاستی اداروں کے اس نوعیت کے اقدامات جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ وفاق میں شامل جماعتوں کی قیادت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے نظامی حکمرانی میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ تیار، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری گورنمنٹ ایکٹ لانے کی سفارش، وفاقی دارالحکومت میں منتخب علاقائی حکومت قائم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے لیے 27 رکنی اسمبلی بنانے کی سفارش، اسمبلی اپنے سربراہ کا انتخاب کرے گی، عہدہ وزیر اعلیٰ یا میئر کا ہو سکتا ہے۔ امن و امان اور ماسٹر پلاننگ کے سوا اختیارات مقامی حکومت کو منتقل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ سی ڈی اے اور وفاقی اداروں کے متعدد اختیارات آئی سی ٹی حکومت کو دینے کی سفارش، وزیر اعظم شہباز شریف کو 138 صفحات پر مشتمل اصلاحاتی رپورٹ پیش۔ اسلام آباد کے لیے مالی اور انتظامی خود مختاری کا ماڈل تجویز کیا گیا، مقامی ٹیکس اور وسائل کی تقسیم کے لیے الگ مالیاتی کمیٹی قائم ہوگی۔ اسلام آباد کو جدید اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ اسلام آباد کو جدید، مؤثر اور ڈیجیٹل طرز حکمرانی کا ماڈل بنانے کی تجویز ہے۔ وزیر اعظم نے کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر طارق کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی قانون سازی کے لیے مسودہ تیار کرے گی۔ کمیٹی میں اٹارنی جنرل منصور عثمان اور وزیر مملکت خزانہ بلال ازرکیانی شامل ہوں گے، جبکہ وفاقی سیکرٹری قانون بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی 45 روز میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کشمیر اسمبلی کی پاکستان سے منتخب ہونے والی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ مناسب نہیں۔ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیان میں کہا کہ یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کو 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھیں۔ خلق خدا کو یہ فیصلہ اور نمائندگی کی شکل تشکیل کرنے دیں، یہ جمہوری سوچ ہوگی ورنہ یہ بلیک میلنگ تصور ہوگی۔ سیالکوٹ شہر اور تحصیل سے کشمیر اسمبلی کی ایک سالم سیٹ ہے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی ہوئی یا ڈیل، جیت ہماری ہوگی۔ ایران کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کرنے دیں گے۔
امریکی صدر کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ ڈیل کے بغیر بھی یورینیم افزودگی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران نے ہمارے فوجیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تو جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے ایرانی قیادت، نیوی اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یقین ہے کہ لبنان میں امن قائم ہو جائے گا۔ ایرانی بحریہ کی بحیرہ عمان میں 2 امریکی بحری جہازوں پر انتباہی فائرنگ۔ دونوں جنگی جہاز پیچھے ہٹتے ہوئے بحر ہند کی طرف چلے گئے۔ ایرانی بحریہ نے خبردار کیا کہ اگر امریکی بحری جہاز دوبارہ واپس آئے تو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کیے جائیں گے۔ سینٹ کام نے امریکی جہازوں پر فائرنگ کی تردید کر دی۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم اگر اس پر کوئی جارحیت مسلط کی گئی تو وہ اپنے دفاع میں بھرپور جواب دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اپنے موقف میں واضح ہے اور کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ دنیا نے ایرانی قوم کی حقیقی طاقت کو دیکھ لیا۔ دنیا کی بڑی طاقت سے 40 دن تک مقابلہ کرنا معمولی بات نہیں۔ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے امریکی فوجی اڈے جائز اہداف تصور کیے جائیں گے۔ بشکیک میں پاکستان اور ایرانی وزرائے داخلہ کی 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات۔ محسن نقوی اور سکندر مومنی کے درمیان پاک ایران تعلقات۔ خطے کے امن کے لیے سفارتی کوششوں کے تسلسل پر اتفاق۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور داخلی سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان چین کے کنٹرول میں ہے۔ بھارت اور پاکستان میں سرحدی مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے سینٹ پیٹرز برگ میں عالمی خبر رساں ایجنسیز کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ اسے چین کے ساتھ اپنے تعاون کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ہر کوئی چین کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے۔ انڈیا روس کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ انڈیا اور چین کے تعلقات انتہائی حساس ہیں۔ اس میں مداخلت کرنا اچھا خیال نہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ انڈیا ہو یا چین۔ پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی بن کر ابھرا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 2026 کی امریکہ ایران جنگ کے دوران پاکستان ایک اہم سفارتی کردار کے طور پر ابھرا ہے، جہاں جنگ بندی کی کوششوں اور ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے کلیدی ثالث کا کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ابتدائی جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق مستقل معاہدے تک پہنچنا اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے اور اگر پاکستان مطلوبہ نتائج نہ دے سکا تو اسے دوبارہ امریکی دباؤ یا ناراضی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر میں نمایاں پیش رفت۔ ملک کی معاشی ترقی کی شرح 3.7% تک پہنچ گئی۔ معیشت کا حجم بڑھ کر $452 ارب ہو گیا۔ صنعتی پیداوار میں 6.5% کا اضافہ ریکارڈ۔ مالی خسارہ کم ہو کر 0.7% رہ گیا۔ حکومتی آمدنی اخراجات سے بڑھ گئی۔ قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی میں 4 ٹریلین کی کمی ہوئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے تجاوز کر گئے۔ 4 سال بعد $500 ملین کا یورو بانڈ کامیابی سے جاری۔ کمپنیز کی ریکارڈ رجسٹریشن کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ۔ بجلی سماہی ایڈجسٹمنٹ میں سستی، اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی۔ اوکھلا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی $1.98 سستی کی گئی ہے، جبکہ اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں $1.19 اضافہ کیا گیا۔ قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق ملک بھر کے بجلی صارفین پر ہوگا۔